السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کے اوپر ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کے معاشرتی اور رشتہ داری کے جو حقوق ہیں وہ بھی طے کیے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی عزت کرے، اس کی قدر کرے، اور جو بھی باپ یا ماں والدین حکم دیں وہ اس کو تسلیم کریں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ اگر ہم دیکھیں تاریخ کے حوالے سے، جب ہم لوگوں کے یا اسلاف کے واقعات سنتے ہیں تو ہمارا بھی یہی دل چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری عزت کرے۔ امام زین العابدین سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بیٹ فرزند ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ زین العابدین اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتے، اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ امام صاحب، آپ اپنی والدہ کے سامنے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو جناب زین العابدین فرمانے لگے کہ میں یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنی والدہ کے سامنے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں اور ہماری پلیٹ میں کوئی ایسی بوٹی ہو جس پر میری والدہ کی نظر پڑے اور میں اسے اٹھا لوں۔ اسلاف کی یہ تربیت تھی اور اسلاف کا اپنے والدین کے حوالے سے جو دل میں محبت اور خلوص تھا وہ اتنا زیادہ تھا۔ لیکن آج والدین اپنی اولاد کے لیے فقط ایک انویسٹر کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ والدہ اپنے بچے کو صبح گھر سے تیار کر کے بھیجتی ہے اسکول کے لیے۔ یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ والدہ جو صبح فجر کے وقت اپنے بچے کو تیار کر کے مسجد نہیں بھیج سکتے، وہ باپ 8 بجے اٹھ کر خود اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ باپ اپنے بچے کے ذہن میں دینی تعلیم کے علاوہ، قرآن کی محبت کے علاوہ دنیا کی تعلیم کی محبت پیدا کر رہا ہے۔ بچہ یہ سوچے گا کہ میرا باپ جس چیز کے لیے زیادہ اہتمام کر رہا ہے وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اسی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ ہو گئے، ہم اپنے بچوں سے مل نہیں سکے، کاروبار کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں۔ یعنی بچہ صبح اسکول جانے لگا ہے، دیکھا کہ باپ سویا ہوا ہے، رات کو باپ آتا ہے، باپ دیکھتا ہے بچہ سویا ہوا ہے، بچے کے ماتھے کا بوسہ دیا اور خود بھی سو گیا۔ یعنی ہم نہ اپنی اولاد کو وقت دیتے ہیں، نہ ان کو اپنا لاڈ اور پیار اور ان کی تربیت میں حصہ بٹاتے ہیں۔ دوسری طرف اسکول میں ایسے لوگوں کے حوالے اپنے بچے کو کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں۔ آج ہم نے انویسٹر کی حیثیت اپنے بچے کے لیے اختیار کر رکھی ہے، تو کل جب ہمارا وقت آئے گا، جب ہمیں اپنے بچے کی ضرورت ہوگی، اس کا وقت چاہیے ہوگا، ہمیں اس کا وقت مطلوب ہوگا، تو وہ بچہ بھی صرف ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کرے گا، اپنا وقت جو ہے وہ نہیں دے گا۔ وہ بھی یہی بات کہے گا کہ بابا میرے پاس کام کی مصروفیت ہے، میرا وقت قیمتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ماحول میں رکھ کر سیدنا حسین ابن علی کی تربیت کی تھی، اور حسین ابن علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے زین العابدین رحمہ اللہ کی تربیت کی تھی، وہ بھی آپ احباب کے سامنے ہے۔ تو یہ آج امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے اسی اسلامی معاشرے میں اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، اورفن کیئر سینٹر بن رہے ہیں، چلڈرن کیئر سینٹر بن رہے ہیں۔
ایک وہی ماں جو خود جا کر جاب کرتی ہے، اس نے اپنے بچے کے لیے گھر میں ایک میڈ رکھی ہوئی ہے کہ جو بچے کی پرورش کرتی ہے، میڈ کو تنخواہ خود دیتی ہے اور آگے باس سے جا کر تنخواہ خود لیتی ہے. تو آگے جا کر کام کر رہی ہے اور ادھر سے تنخواہ لے کر ادھر دے رہی ہے، تو خود اپنے بچے کی پرورش کیوں نہیں کرتی؟ تو احباب گرامی، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی دیں، اپنا پیار بھی دیں، اور والدین کی تربیت جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی، وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اور ماں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارے. بچے کی جو تربیت ماں کرے گی، بچہ اسی تربیت کو اختیار کرے گا، اور کل کو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک اسلام نے بتایا ہے بچہ وہ اسی تربیت اور اسی وقت کی بنا پر کرے گا. تو آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری امت کے لیے. تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں اسلامی طریقوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.